الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تمام تعریفات توصیفات کی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو ہمارا خالق رازق مشفق مربی ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، پڑھی اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حضرات، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو انسان جو بھی لفظ بولتا ہے اس کے پاس اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے ایک فرشتہ، ایک نگراں تیار ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے، ہم اپنے منہ سے، زبان سے کوئی بھی بات بولیں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی بات چیت کریں، گفتگو کریں، کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کریں تو سوچ سمجھ کے ادا کریں، خیر کی باتیں کریں اور شر کی باتوں سے بچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذرا غور فرمائیں کہ عن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم به قال قل ربی اللہ ثم استقم قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، مجھے ایسی کوئی بات بتلائیے کہ جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا تم کہو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ۔ تم اللہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس میں کیا ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، راوی حدیث حضرت سفیان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر سے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو کیا ہے، جس کا آپ کو مجھ سے ڈر ہے، اندیشہ ہے، سب سے خطرے والی چیز وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس اپنی زبان پکڑی، اور پھر فرمایا یہ زبان، یعنی یہ زبان پکڑی اس طرح سے، اور اللہ رسول نے اور پھر فرمایا کیا، زبان پکڑ کے فرمایا یہ زبان، یعنی سب سے زیادہ خطرناک چیز، سب سے زیادہ خطرے والی چیز کیا ہے؟ زبان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا حضرت سفیان بن عبداللہ کے عرض کرنے پر۔ اسلامی بھائیوں، پردنشی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اللہ تعالیٰ تمام خالق ہے، تمام دنیا کا مالک ہے، تمام کائنات کا رازق ہے، اللہ کا رب ماننے پر ایمان، اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت پر ایمان، یہ تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اللہ کو رب نہیں مانتے تو ہمارے نیک کام کرنے سے، نیک عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی بینیفٹس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ رب العزت کو رب ماننے کے بعد عمل صالحہ کرنا ہے، تبھی جا کے اس عمل صالحہ کی حیثیت ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی عمل، کسی بھی عمل کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں۔ اور اس پر استقامت کا مطلب ہے کہ اس کی رضا اور اس کی عدم رضا، اس کی خوشی اور اس کی ناخوشی کو ہر وقت سامنے رکھا جائے، اس کے اوامر کو بجا لایا جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور نواہی سے بچا جائے، منع کردہ چیزوں سے بچا جائے تاکہ وہ ناراض نہ ہو۔ زبان کی حفاظت کی تاکید بھی اسی کو، اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت پر ایمان، یہ تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو عمل صالحہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی عمل، اچھا عمل سر انجام دے رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت، کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں ہے۔ عمل صالحہ، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد عمل صالحہ کرنا ہے، تو اس کے بغیر، ان چیزوں کے بغیر اللہ کے پاس کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے، اس کے بعد عمل صالحہ ہے، تب جا کے اس کی کوئی ویلیو ہے، کوئی قیمت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ثم استقم،
ربی اللہ ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر اس پر جم جاؤ۔ جم جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ استقامت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو رب مان لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے اوپر ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو رب مان لیے کہ پوری کائنات کا پالنہار اللہ ہے، اس کے بعد عمل صالحہ کر رہے ہیں، اور پھر تو جا کے اس کا کوئی ویلیو، کوئی قیمت ہے، اور اس پر جب اس پر استقامت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی عدم رضا، اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناخوشی کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے۔ کون سے کام میں اللہ خوش ہوگا، کون سے کام میں اللہ ناخوش ہوگا، کس کام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا، کون سے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ان سب چیزوں کو خیال رکھا جائے۔ اس کے عوامر، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں کو نہ کیا جائے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد، رب بولنے کے بعد جم جانا، استقامت اختیار کرنا، تاکہ وہ راضی ہو جائے اور نواہی سے بچا جائے تاکہ وہ ناراض نہ ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، زبان کی حفاظت کی تاکید بھی اسی لیے ہے کہ زبان کی بے احتیاطی سے انسان غضب الہی کا مورد نہ بن جائے، زبان کی بے احتیاطی سے انسان کہیں اللہ کے غضب کا جو ہے نا مورد نہ بن جائے، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكثر الكلام بغیر ذکر اللہ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسي رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا دھیان سے سنیے گا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور باتیں زیادہ نہ کرو، فالتو کی باتیں، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ اللہ کی ذکر کو چھوڑ کر دوسری دنیا کی باتیں زیادہ مت کیا کرو، کام کی باتیں کیا کرو، بنا فالتو کی باتیں مت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اور زیادہ باتیں، دنیا کی باتیں، فالتو باتیں دل کی سختی ہے۔ اللہ کے ذکر کر رہے ہیں تو دل نرم ہوگا، دلوں کے اندر فائدہ ہے، ہر طرح سے جو ہے نا منافع ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ دوسری باتیں کر رہے ہیں تو یہ دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہے، سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہے۔ لہذا غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں اور حدیث کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے